شیخ میرا سوال یہ تھا کہ شیخ جو اسلام پر پکچریں کچھ لوگ بناتے ہیں شیخ، مطلب جیسے اسلامی تاریخ کے اوپر یا انبیاء علیہ السلام یا ان کے صحابہ کی سیرت کے اوپر، تو شیخ ان جب بناتے تو شیخ ان کے لیے کوئی شرائط ہوتی ہے نہیں ہوتی، اور اس کو دیکھنا کیسا ہوگا اور اسے بنانا کیسا ہوگا شیخ؟ جزاکم اللہ خیرن۔ نہ تو اسے بنانا جائز ہے اور نہ ہی اسے دیکھنا جائز ہے۔ ان کی شرائط کیا ہوتی ہے یا کیا نہیں ہوتی ہے مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے۔ جو لوگ فلم لکھتے ہیں، فلم بناتے ہیں، اس میں ایکٹنگ کرتے ہیں، کیا شرائط ہوتی ہیں ان کے سامنے مجھے نہیں اس کا علم ہے، لیکن اس کا علم ضرور ہے کہ اس طرح کی فلم نہ تو بنانا جائز ہے، نہ تو اس کو دیکھنا جائز ہے، نہ تو اس کی تشہیر کرنا جائز ہے، نہ تو اس میں تعاون کرنا جائز ہے، تو کسی بھی طرح سے اس کی حوصلہ افزائی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ جی شیخ وہ جیسے عمر سیریز ابھی چل رہی ہے یا ارطغرل غازی، ابھی جیسا وہ بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ اسے دیکھنا چاہیے، تو اگر شیخ اگر اس میں کچھ غلط چیزیں بتائی جائے گی تو کیسا معاملہ ہوگا؟ ارطغرل غازی یہ اخوانیوں نے کوئی میدان نہیں ایسا چھوڑا ہے جہاں پہ نوجوانوں کو برباد نہیں کیا انہوں نے۔ یہ ٹرکی کا ایک سیریز ہے شیخ، بہت سارے سوالات آتے ہیں اس کے بارے میں میرے پاس۔ ٹرکی کا سیریز ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اگر آپ ارطغرل غازی کے تاریخ پڑھنے جائیں گے، کہ مجھے جاننا ہے ارطغرل کے بارے میں، عثمانیوں کی ابتدا جہاں سے ہوئی ہے، جہاں سے وہ آئے ہیں، ارطغرل غازی ایک شخصیت ایک گزرا ہے، لیکن اس کے بارے میں اگر آپ تاریخ میں پڑھنے جائیں گے تو ہو سکتا ہے 2-4 صفحے سے زیادہ آپ کو اس کے حالات زندگی کے بارے میں نہیں ملے گا۔ ارطغرل غازی یہ معلوم ہے، یہ چیز معلوم ہے کہ ایک شخص تھا عثمانیوں میں، ان کے آبا و اجداد میں، جو کہ غالباً اس کے باپ کا نام غالباً سلیمان یا کچھ کر کے تھا۔ ایک شخص گزرا ہے لیکن اس کی تاریخ، اس کی تفصیلات کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ وہ 2-4 صفحے کے بیس پر پورا سیریز بنایا ہوا انہوں نے، سب جھوٹ پر مبنی ہے، سب جھوٹ پر مبنی ہے۔ کیا نوجوان یہ پسند کریں گے؟ اور ہم نے سنا ہے جب یہ مسئلہ 2-4 سال پہلے بھی آیا تھا، اس وقت تھوڑی میں نے تحقیق کرنے کی کوشش کی تو پتا چلا کہ جن لوگوں نے بنایا ہے ان کا خود یہ کہنا ہے، انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ فکشن ہے، یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے، یہ ایک فکشن ہے۔ اب وہ بتا رہا ہے فکشن ہے، لیکن نوجوان اس کو دیکھ رہے ہیں اور جوش میں آ رہے ہیں کہ ہم جو ہے ہمارے آبا و اجداد یا جو ہے ہمارے سلف ایسے تھے۔ بھائی وہ اس میں جو دکھایا گیا ہوگا شاید اس سے بھی زیادہ بہادر تھے، شاید اس سے بھی زیادہ خیر ان کے اندر پایا جاتا رہا ہوگا، لیکن جو دکھایا جا رہا ہے وہ جھوٹ ہے۔ یہ صرف نوجوانوں کو بھڑکانے کے لیے، ان کا وقت ضائع کرنے کے لیے، اور اس کے اندر جو حرام چیزیں ہیں وہ الگ سے۔ ظاہر ہے جو اس طرح کے سیریز اور ڈرامے ہوتے ہیں اس میں عورتیں ہوتی ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، کتنی طرح کی بے حیائیاں ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں مطلب ایک الگ گفتگو کا موضوع ہے، اس میں ہم نہیں جانا چاہتے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ سب جھوٹ ہے۔ کون نوجوان پسند کرے گا کہ وہ جھوٹ کو دیکھے اور اس کو سچ سمجھے؟ اسی طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کئی سالوں، میرے خیال سے کم 10 سال ہوا ہوگا یا اس سے بھی زائد، ڈرامہ آیا تھا۔ اس وقت میں مدینہ یونیورسٹی میں تھا، اس پر کافی بحث ہوئی تھی، یہاں تک کہ ہم طلبہ کے درمیان یہاں تک کہ کلاس روم میں بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا، بہت ساری چیزیں اس میں آئی تھی۔ تو اس میں بھی یہ جو اخوانی ہے وہی آگے آگے تھے۔ آپ اس کو دیکھیے، جن لوگوں کا نام آتا ہے کہ جن لوگوں نے اس کو لکھا یا اس کا مراجعہ کیا، اس کا مراجعہ وہ جو کہانی لکھی گئی ہے اس کا مراجعہ جن لوگوں نے کیا، ان میں آپ کو سارے نام اخوانی علماء کے ملیں گے، جن میں سلمان عودہ کا بھی نام ہے اور 1-2 نام ہے جو مجھے ابھی یاد نہیں ہے۔ تو یہ سب اخوانی کرتے ہیں اور نوجوان اس کو دیکھتے ہیں اور جو ہے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اور اس میں جو گناہ کے دوسرے پہلو ہیں وہ تو ایک الگ موضوع ہے۔ تو بہرحال اس طرح اب دیکھیے وہ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ڈرامہ ان لوگوں نے بنایا ہے، صحابہ کرام کے کردار انہوں نے دکھائے ہیں، کیا یہ صحابہ کرام کی توہین نہیں ہے؟ آپ نے کسی صحابی کا کردار آپ نے اس ڈرامے میں دیکھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اور کوئی صحابی،
जिंदगी में कभी भी आप अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम सुनेंगे, आपको वही किरदार आपके सामने आएगा। क्या अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे थे? ये जिन लोगों ने वो किरदार निभाया है, दुनिया भर की बुराइयां उनके अंदर पाई जाती है। हो सकता है इस बात का भी इम्कान हो कि गैर मुस्लिम हो, और वो इन जो है पाकीज़ा नफूस हैं, इनका किरदार वो निभा रहे हैं, और नौजवान उस पर वाह वाह कर रहा है। तुम्हारे सहाबे कराम की वो तौहीन कर रहे हैं, और तुम्हें वो जो है कोई काबिल तारीफ चीज लग रही है। तो बहरहाल उसमें हुर्मत का एक पहलू नहीं है, बल्कि बहुत सारे पहलू हैं। तो नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि अगर आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जाननी है, सहाबे कराम की सीरत जाननी है, इस्लामी तारीख जाननी है, वो सारी चीजें किताबों के अंदर मौजूद हैं। आप किताबें पढ़िए, उसके जरिए से आप जानिए।